बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात की, आमीन। आज का वजीफ़ा जो मैं लेकर आई हूँ वो है दुश्मनों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि ऐसा कोई वजीफ़ा दीजिए कि दुश्मन को नकील डाल दे। बहुत सारे लोगों के घर में मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है। खैर ये वजीफ़ा उनके लिए तो नहीं है, लेकिन हमसायों में मुखालफत है। दुकान है आपकी, वहाँ पे आपकी कोई मुखालफत है, या हमारा कोई रकबा है उसमें हमारे साथ वाले हमारी मुखालफत कर रहे हैं। तो यूँ हर इंसान कहीं ना कहीं पर हालत दुश्मनी के अंदर है। हर किसी के ये जो दौर चल रहा है, हसद बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है। तो हर किसी के बहुत सारे दुश्मन हैं, एक दो नहीं होते, बहुत सारे दुश्मन होते हैं। कुछ लोग चुपके से दुश्मनी करते हैं और कुछ लोग कुल्लम कुल्ला दुश्मनी करते हैं। और एक तो घरों के अंदर सास बहू की दुश्मनियाँ होती है। वो तो बहू की शादी के दूसरे हफ्ते ही शुरू हो जाती है। उसमें सास अपनी सियासत कर रही होती है, नंदे अपनी सियासत कर रही होती है, बहू अपनी सियासत कर रही होती है, और बीच में बेचारा मर्द ही पिसता है। वो उसको समझ ही नहीं आती कि मैं किसके पास जाऊँ, कौन सच्चा है, कौन सही बोल रहा है। जो समझदार मर्द होते हैं वो बात की तह तक जाना चाहता है, वो जाता है, फिर तो एक न एक की गलती निकल ही आती है। ऐसा नहीं है कि सारी गलती पर हो, कोई एक हक पे भी होता है। लेकिन ये एक अपने हमारे घरों में अपनी अपनी एक ग्रुप बने हुए होते हैं, वो एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ करते फिरते हैं। तो ऐसे में कुछ औरतें आती है और कहती है कि बाजी हमें एक ऐसा अमल दीजिए जिससे ये हमारा बंदा अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से दूर हो जाए, जो कि बहुत गलत बात भी है। और इस्लाम में भी यही है कि दूर करने वाले जो होते हैं वो ठीक वाला अमल नहीं होता। तो आगे से एक और जवाब आता है कि नहीं, वो कुछ दूर होगा तो वो बेहतर होगा ना। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट जो होता है, तो माएँ और बहनें जो होती है वो बोलती है कि ये जैसे पहले से शादी से पहले हमारे साथ था, ये वैसा ही रहे। तो वो इस वजह से वो अपने लिए माल मांगती है, लेकिन मैं इन चीज़ों में उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये मेरे लिए नाजायज़ चीज़ है। एक माँ से अपना बेटा दूर करना, एक बहनों से अपना भाई दूर करना, या एक बीवी से अपना शौहर दूर करना। हमें चाहिए इत्तेफाक से, सलूक से। कोई नहीं, घरों में थोड़े बहुत झगड़े चल रहे होते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें ऐसे वज़ाइफ हमें करने भी नहीं चाहिए, ये बहुत जलाली वज़ाइफ होते हैं। और अगर इसमें आपको नुकसान पहुंचता है तो वो अगर बहनों को पहुंचता है तो भी भाई के लिए बुरा है। अगर ये माँ को पहुंचता है तो भी उस बेटे के लिए बहुत बुरा है। अगर बीवी को पहुंचता है तो वो भी उस हस्बैंड के लिए बहुत बुरा है। और अगर ये सब इन तीनों को छोड़ के और हस्बैंड पे ही काम कर जाए तो फिर तो वो बेचारा तो गया। जब इंसान बीमार होता है तो अगर आप उसको सोने की प्लेट में खाना पेश करो, तो अगर वो अपने आप में बीमारी का शिकार है, वो कुछ ऐसे जादू वगैरह का शिकार है, तो उसको कोई चीज़ नहीं लगती। यहाँ तक कि इंसान अपने बच्चों को भूल जाता है। मैं एक दफ़ा में बीमार हो गई थी,
بہت ٹائم میں بیمار رہی تھی، تو اس دوران میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی. تو میرا چھوٹا بیٹا ہے، ہم جب جاتے تھے تو اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. میں سامنے والی سیٹ پہ میں لیٹی رہتی تھی اور اس کو پیچھے کر کے میں لیٹی رہتی تھی. میرا بچہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا. تو میرے ہسبینڈ بولتے تھے دیکھو سیما یہ کام کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ ایسی حرکت کر رہا ہے. وہ میرا دھیان بٹانے کے لیے بھی کرتے تھے کہ اس کا دھیان بٹ جائے کہ لیکن مجھے میرے اپنے بچے کا کوئی شرارت کوئی بات مجھے لگتی ہی نہیں تھی. میں سوچتی تھی بس نہیں، مجھے چھوڑو، اپنی بیماری میں ہوں، مجھے کوئی کچھ نہ بولے. مجھے اپنے بچے کی شرارتیں، وہ اس کا پیار، وہ مجھے کچھ اس ٹائم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. میں اپنی زندگی کو اپنے ایک سرکل میں کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے سب چھوڑ دے اور ایک سائڈ پہ میں ہو جاؤں. لیکن نہیں، تب مجھے بہت ساتھ ملا اور میں بہت تب الحمدللہ میں اب بہت خوش ہوں کہ میں اس بیماری سے نکالنے میں میرے اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ کیا ہاتھ ہے. پھر بات دوسری طرف جا رہی ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کسی جگہ پر، ہر جگہ پر یہ حال چل رہا ہے کہ دل نہیں ملے ہوئے ہیں. جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ اپنا فائدہ اٹھا کے نکل جاتا ہے. پہلے تو یہ بس دل میں بوجھ رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور وہ جو حسد ہوتا ہے وہ بعد میں جا کے کھلی دشمنیوں میں بدل جاتا ہے. اگر کسی کی دشمنی ہے اور وہ کم درجے کی ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کی دشمنی ہے، تو پہلے میرا مشورہ ہے کہ ہوا نہ دے کسی بات کو. ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات ہے، آپ اس کو اگنور ہی کر دے، کوئی بات نہیں. اس کے لیے کوئی اعمال نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی بحث نہ کرے. بس کچھ دن آپ چپ کر جاؤ، بس سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، اور جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو جنگ کی تمنا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پر آتے ہیں، لیکن جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر میدان سے بھاگ جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے. ہمیں لڑنا نہیں چاہیے کسی سے. لیکن اگر پھر بھی کوئی بہت زیادہ ہی مشکل ہے، بہت زیادہ کوئی پریشان کر رہا ہے، بہت زیادہ دشمنی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے. وظیفہ دینے سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ اگر وہ عورتیں، وہ میری بہنیں یہ وظیفہ کرتی ہے کہ جن کے شوہر حضرات جو ہیں وہ باہر جا کے منہ مارتے ہیں، یا پھر جن کے شوہر حضرات باہر جا کے کسی عورت کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ آپ کا گھر خراب کر رہی ہے، تو اس صورت میں آپ اس وظیفے کو بالکل کر سکتے ہو. جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور یہ وظیفہ بہت تیزی سے پھر اثر کرے گا انشاءاللہ. یہ عمل کرو اور پھر لمبی تان کر سو جاؤ. اللہ جو تمہارے دشمن کے ساتھ کرے گا وہ پھر اللہ جانتا ہے. شریعت میں بھی اس عمل کی اجازت ہے کہ آپ کا اگر گھر خراب ہو رہا ہے، ایک بہن کا گھر خراب ہو رہا ہے، تو وہ یہ وظیفہ بالکل کر سکتی ہے. یا کوئی ایسی بہنیں ہیں جن کو کوئی باہر کے کچھ آوارہ مرد تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت جلالی وظیفہ ہے. اب آپ نے وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھنا ایسا ہے کہ رات کو سوتے وقت سورت طارق یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ. یہ سورت 30ویں پارے میں ہے. اس کو آپ نے بغیر درود پاک کے شروع کرنا ہے اور بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اور 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور جب یہ سورت آپ پڑھ رہے ہو تو آپ
کو بالکل اپنے دشمن کو تصور میں رکھنا ہے، بالکل جیسے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ جتنا آپ کا تصور قوی ہوگا اتنا وظیفہ جلدی اثر کرے گا۔ آپ ان کو تصور میں نہیں رکھ پا رہے ہو، ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، تو آپ کو کے پاس اگر اس کی کوئی تصویر ہے تو آپ اس تصویر کو بالکل سامنے رکھ کر پھر آپ اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہو۔ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے رہتا ہے، آپ کے دور رہتا ہے، کسی اور شہر میں 7 سمندر پار بھی رہتا ہو، آپ اپنا عمل جاری رکھیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے، اور جیسے ہی 11 دن پورے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پہلے دن سے ہی آپ کو کچھ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ایسا ایسا آپ کے دشمن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اب اس کو 11 دن کریں، 11 دن کے اندر آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اگر نہیں مل رہا آپ کو رزلٹ تو اپنا دھیان قوی کریں، اپنا سبق جو آپ پڑھ رہے ہو اس کو ٹھیک کریں، اور پھر آپ یہ عمل کریں اور تب تک جاری رکھیں جب تک دشمن یا تو دشمنی سے باز نہیں آ جاتا یا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جاتا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ درود شریف اور بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی آپ نے۔ آپ کے دشمن کو سزا 1 مہینے میں بھی مل سکتی ہے، 1 دن میں بھی مل سکتی ہے، جیسے ان کو سزا مل جائے وہ دشمنی سے باز آ جائے، اپنے اس عمل کو بند کر دینا ہے۔ چاہیے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے، آمین، والسلام۔